بس یہ خدا کی رہتی. خدا کی سلامتی جی. آپ کی خدا کی سلامتی ہو. اچھا بتا دیں، میں بھی سن رہا ہوں. سورج نبی صاحب، جی جی حضور. اب میں بھی سنتا ہوں، بتائیں ذرا کھل کے کہ یہ کوششیں کہاں کہاں سے جی کہاں جی تک حضور. ہے. جی حضور، یہ کوششیں آج سے تقریباً کوئی 10-15 سال پہلے شروع ہوئی تھی. واہ. اور مختلف طریقوں سے ہوتے ہوئے، کیونکہ بریلوی فرقے کا تعلق تھا، جی جی وہاں جی. سے ہوتے ہوئے ہم اہل حدیث، اور پھر اہل حدیث سے ہم نے جماعت احمدیہ بھی دیکھی. وہاں سے پھر ہم قرآنسٹ ہو گئے. قرآنسٹ ہونے کے بعد پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہماری زبان بولنے والے انبیاء ہو سکتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو پھر ہم نے تلاش شروع کر دی، تو خدا نے آپ سے ملا دیا پہلے. واہ. تو پہلی ملاقات یہ اپنا یوٹیوب پہ ہوئی. ہاں جی حضور، پہلا میں نے آپ کا نمبر وہیں سے لیا تھا. تو پھر کانٹیکٹ کس نے کیا تھا؟ آپ کی والدہ صاحبہ نے؟ جی حضور، میں نے کیا تھا کانٹیکٹ. اچھا آپ نے کیا تھا، ٹھیک ہے ٹھیک اور ہے. پھر پرمیشن ان کی تھی، سب ساتھ تھے. اچھا پھر وہ، بات کرتا رہا میں. اچھا اچھا اچھا. رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، بے شک. پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے. تو آپ کی میں سن رہا تھا باتیں. یہ ہمارے ایوان صاحب نے، یہ ہمارے ایوان صاحب. جی حضور، میں نے وصول کر لیا، میں نے آپ کو لکھا بھی تھا. اچھا اچھا اچھا. میں نے آپ کو لکھا ہوا. خدا کی سلامتی جی. آپ اکبر صاحب، آپ پہ بھی خدا کی سلامتی ہو. خدا کی سلامتی. جی. اپنا ایوان صاحب سب پہ. تو میں آپ کی باتیں سن رہا تھا، تو مجھے کہنا بڑا، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ. تو کافی ترقی ہو رہی ہے. آج کا میں آپ کی باتیں سن رہا تھا، غلطی تو اے صنم، محبت میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. واہ واہ. میری دیوانگی پر بحث کرنے والوں، میری دیوانگی پر پہلے خود دیوانہ بننے کی ضرورت ہے. واہ. سمجھیں گے نہیں؟ تو جب کوئی زخم کھا کر کہ میں پاگل، میرا منوا پاگل، پاگل ہے میری پریت رے، پگلے پن کی ہیر وہ جانے جس کا بچھڑے کوئی میت رہے. تو عیسیٰ ابن زکریا وہ کہتے ہیں کہ تم محبت میں کامل ہو، تم محبت میں کامل ہو جا. اب سوال یہ ہے، کیا محبت میں کاملیت یہ ہے کہ میں دولت جمع کر لوں، یا محبت میں یہ کاملیت ہے کہ میرے کاروبار پھیل جائیں، مشہور شخص بن جاؤں، دولت ہاتھ آ جائے؟ عیسیٰ کہتے ہیں یہ کاملیت نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں کاملیت ہے کیا. تو معافی چاہتا ہوں، آپ بتائیے کیا ریکارڈنگ چل رہی ہے؟ جس طرح یہ پوچھ رہا تھا تاکہ وہ بھی ہو جائے صاحب. ہاں ریکارڈنگ چل جی، ریکارڈنگ وہ گھوم رہے ہیں، تو بہت شکریہ. ہاں چل رہی ہے ریکارڈنگ. تو محبت کاملیت ہے کیا؟ اچھا بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھی خدا ملا ہے کسی کو، وہ علم پہ نہیں ملا. میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں. اگر آپ کا علم اتنا ہو جائے کہ آپ فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے علم میں، خدا آپ کو نہیں ملے گا. تو تبھی تو میں ایک وہ کہانی پیش کرتا ہوں. جب میں جنتوں سے گزر رہا تھا تو فرشتے کروڑوں کروڑوں سال
علم اور سجدے اور رکوع میں وہ پڑے ہوئے ہیں. تو وہ آپس میں کہنے لگے دیکھو یہ کل کا شخص ہے اور خدا نے اس کو بلایا، اور یہ دیکھو ہم کروڑوں سال سے انتظار کر رہے ہیں، ہمیں ابھی تک دعوت نامہ نہیں آیا خدا کا. میں بتا رہا ہوں کہ علم جو ہے وہ کیا ہے، وہ خدا سے نہیں ملاتا. علم شعور دے دیتا ہے. میری بات یاد رکھنا. اچھا میں نے ان فرشتوں سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ ہو لو، تاکہ پتہ لگ جائے کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے اور تمہیں کیوں نہیں بلایا گیا، بات سامنے آ جائے. تو جب ہم خدا کی حضور پہنچے تو جو وہ حسن کے پرتو تھے آسمانی نور کے، انہوں نے کہا خدا کیا تو نے اسے اکیلا نہیں بلایا تھا؟ خدا نے کہا ہاں. کہا یہ تو اپنے ساتھ لوگوں کو فرشتوں کو لے کے آ رہا ہے. خدا نے کہا سب کو آنے دو، جس کو یہ لے کے آ رہا ہے. اب وہ بھی آ گئے، میں بھی آ گیا، سجدہ کیا خدا کو. خدا اپنے ہاتھ میں گلاب کی ایک جنت لے کے کھڑا ہوا ہے، گلاب کی جنت. اور وہ جنت اتنی بڑی تھی کہ کھربوں زمینیں اس کے اندر آ جائیں. میں صرف بات سمجھا رہا ہوں علم کی، اور کاملیت اور محبت کیا چیز ہے. اچھا یہ میں نے کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ اسے پڑھ بھی لیں گے. تو خدا نے کہا دیکھ یہ پھول ایک گلاب کی جنت میں نے تیرے لیے بنائی ہے. اچھا جب وہ ہاتھوں سے پھیلی تو وہ تو ستاروں سے بھی بڑی تھی. اچھا اب وہاں میرا حال کیا ہو رہا ہے؟ مجھے وہ جنت دکھائی نہیں دے رہی. تو پھر فرشتوں نے مجھے ہلایا، کہا خدا کا شکر ادا کر کہ تیرے لیے جنت بنائی. اچھا انہیں دکھائی دے رہی ہیں جنتیں، جنتوں کا حسن بھی دکھائی دے رہا ہے ان کو، وہ عجیب سے منظر بھی دکھائی دے رہے ہیں، مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. تو جب 3 دفعہ خدا نے کہا کیا تجھے یہ جنت نظر نہیں آ رہی، تو میں نے خدا سے کہا مجھے تیرے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی. جنت نظر آئے تو بتاؤ نا. تو خدا نے کہا فرشتوں سے تم بتاؤ. تو انہوں نے تو وہاں لیکچر دے دیا ہے، جنت کا حسن، جنت کے موسم، جنت کی جو تھی وہ بتاتے چلے گئے. خدا نے کہا بس اتنا ہی فرق ہے، اس لیے میرا دعوت نامہ تمہیں ابھی نہیں آیا. کھربوں سال ہو گئے ہو، دعوت نامہ اسے نہیں آیا ہے کیونکہ اس کو کچھ میرے سوا دکھائی نہیں دیتا. تو اگر تمہارا آپ کا علم اتنا بڑا ہو جائے کہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاؤ، خدا سے ملاقات نہیں ہوگی. میں آپ کو بتا دوں، دولت مند بن جاؤ، خدا سے ملاقات نہیں ہوگی. اچھا دولت مند سے ایک نقصان ہو جاتا ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. یہ دولت آپ کو پھر کھینچے گی دنیا کی طرف. ہاں اگر دولت سے فائدہ یوں اٹھا لے کہ خدا کی راہ میں دے دے تو پھر بندہ بچ جاتا ہے. تو کاملیت ہے کیا؟ تو میں اس کے متعلق یہ بتاتا ہوں، اگر آسمانوں زمینوں کے سارے ہی راز کھول دیے جائیں اور تجھے خدا سے محبت نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں. میں آپ کو بس صرف یہ بتا رہا ہوں، اتنا کامل ہو جائے کہ تجھ سے کوئی غلطی ہی نہ ہو. لو جی کر لو بات. اتنا کامل ہو جائے تجھ سے کوئی غلطی نہ ہو اور خدا کی محبت تیرے اندر نہ بسے تو تو کچھ بھی نہیں. سمجھے گے نہیں؟
اتنا تجھے نور مل جائے. جیسے بڑی عجیب بات تھی, جیسے آپ ایک بڑی مشہور گاڑی لیتے ہیں یورپ میں, اس کے اندر اتنے سسٹم ہیں آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی. مثال کے طور پہ تو جب یہ موومنٹ والوں نے وہ بڑی گاڑی دی, اس میں آپ مساج بھی لے سکتے ہیں. مساج کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں مساج؟ جی مساج کہتے ہیں. مساج لے سکتے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں ہیں, اس میں آپ سٹیئرنگ پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں, سسٹم ہے وہ چلتی جائے گی اور خود ہی بریک لگائی. بڑے بڑے سسٹم ہیں. اب مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا جو بچے ہیں وہ ان کو ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی. میں آپ کو صرف بات بتا رہا ہوں. تو میں جنتوں میں سے گزر رہا تھا, جنت میں قدم رکھے تو میں نے ایک حسن کا پرتو دیکھا. اس کے حسن میں وہ کہ موسموں کی اور نوروں کی بارش دیکھی میں نے اس نور کے اندر. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ وہ ہے جو خدا کا پتہ بتائے گا. میں یہ بات بتا رہا ہوں اپنی جوانی کی. تو میں نے کہا اس کے حسن میں, اس کا حسن اتنا ہے کہ یہ تو جنت کو ہی لے کے, جنت بھی چھائی ہوئی ہے اس کے نور سے, یہ خدا کا پتہ بتائے گا. تو میں نزدیک ہوا اور میں نے کہا اگر خدا کے علاوہ کوئی سجدہ ہوتا تو میں تجھے کر دیتا. اچھا تو مجھے خدا کا بتا کہ کدھر کی طرف کیا ہے, کہاں گیا ہے, کس سمت پر. اچھا وہ مجھے بڑی حیرانگی سے دیکھنے لگا. تو میں نے اس سے کہا کہ اے حسن کے پرتو, ہے فرشتوں سے بھی اعلیٰ, تو مجھے حیرانگی سے کیوں دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں حیرانگی سے تجھے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ تیرے دل کے اندر تو نیویگیٹنگ سسٹم ہے جو تجھے ابھی بتا دے گا کہ خدا کس طرف گیا. یعنی کہ چراغ تلے اندھیرا ہو گیا, سارا کچھ تیرے اندر ہے اور تم مجھ سے پوچھ رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا بھائی ذرا وہ نیویگیٹنگ سسٹم نکال تاکہ مجھے تو پتہ لگے, کیونکہ اندر میرے اور مجھے پتہ نہیں لگ رہا. آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے, وہ آپ کی بیماری کی دعا آپ کے سامنے میز پہ رکھی ہوئی ہے, آپ کے سامنے میز پہ رکھی ہوئی ہے, لیکن آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے جب تک ڈاکٹر نہ بتائے کہ بھئی یہ آنکھوں کے سامنے رکھی ہوئی ہے دوائی, یہی تو دوائی ہے. تو اس نے وہ نیویگیٹنگ سسٹم جو ہے وہ مجھے بتایا, تو میرے دل سے نور نکلا, تو اس نور کی روشنی میں خدا کی ذات دکھائی دی. اس نے کہا یہ لے, اور پھر وہ بھی بڑے شوق سے دیکھنے لگا. تو میں نے کہا میرا شوق تو ہے لیکن یہ اتنا کیوں وجن میں آیا ہوا ہے؟ تو بعد میں پتہ لگا یہ اس کی پہلی ملاقات تھی خدا سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا. پھر خدا کی ذات کے پاس پہنچا تو میں نے کہا ابا جی وہ جو اندر لگایا ہوا اس کی مجھے سمجھ نہیں لگتی سسٹم کی. خدا نے کہا مر کے آئے گا, آہستہ آہستہ خود ہی لگ جائے گا پتہ. تو جائے گا نا بڑے بڑے جہانوں میں, وہ سب تجھے سکھا دیں گے. تو کہنے سے مراد یہ ہے سارے جہانوں کی چابیاں تجھ میں ہوں اور تجھے نہ پتہ لگے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, لیکن تو وہ محبت کا حاصل تو ہو گیا ہے, خدا کی محبت کا. میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو کل جہان ہے یہ تلاش میں ہے کوہ مکاں کی, کل جہان. اور کوہ مکاں جو ہے وہ خدا کے محبت کرنے والے کی تلاش میں ہے. بات سمجھا رہا ہوں. تو آج تک ایسا ہوا مجھ سے جو بھی کوئی ملا,
کائنات کے اندر، فرشتہ، نبی. تو میری پہلی آنکھ نے دیکھ لیا کیا غلطیاں ہوئیں، لیکن میں نے اس کی غلطیوں پہ نگاہ نہیں رکھی. میں یہ تلاش کرتا رہا اس کی زندگی میں کوئی محبت کی گھڑیاں بھی تھیں کہ نہیں تھیں. بس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب کچھ پا جانے کے بعد بھی خدا تیری محبت کا خلاصہ نہیں ہوا تو پھر تو کچھ بھی نہیں. ایویں جھنجھار سا ہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، جن 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 سی بجتی ہے. اور اگر اتنا ہو جائے کہ تو اپنے جسم کو جلانے کے لیے دے دے، جیسے یہ انتہا پسند مسلمان کرتے ہیں نا، شہید اینٹ پٹ ہو تو شہید نکل آتا ہے. اگر تو اپنے جسم کو جلانے کے لیے دے دے تب بھی تو کچھ بھی نہیں اگر تو نے انسان سے وہ محبت نہ کی ہو. میں کئی دفعہ آپ کو وہ واقعہ سنایا، بہت بڑے صوفی ہیں، وہ سناتے ہیں مجھے، واہ واہ خدا کی ذات، ایک دم جنت سامنے آ گئی. ابھی اس صوفی کی بات ہی کی تو وہ جنت بھی سامنے آ گئی. اور وہ صوفی بھی کھڑے ہوئے ہیں. یا اوکے. فرشتوں کو اس سے بڑی محبت، فرشتوں کو بڑی محبت تھی صوفی سے، فرشتوں کی بڑی مانتا تھا. تو کیا بات ہے. لیکن یہ بات آگے کرنے سے پہلے میں آپ کو اتنا بتا دوں، اگر آپ کے اعمال اتنے ہو جائیں کہ ماؤنٹین ایوریسٹ سے بھی اوپر چلے جائیں، بات سمجھنے والی ہے، ذرا غور کرنا. ذرا تیرے اعمال اچھائی اور نیکی کے اتنے بڑے ہوں کہ جو سب سے بڑی پہاڑوں کی چوٹی دنیا میں ہے اس سے بھی آگے نکل جائیں، تو یہ نیکی کے اعمال جو ہیں یہ روئی کے پہاڑ ہیں. بات پہ غور کرنا، روئی کے پہاڑ ہیں. ایک حسد، نفرت اور ظلم کی چنگاری انہیں جلا کر خاک کر دے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنے اعمال ہو کہ آسمانوں پہ پہاڑ بن جائیں، ایک ظلم کی چنگاری، ایک نفرت اور بے رحمی کی ماچس کی تلی انہیں جلا کے خاک کر دے گی. چاہے تو پہاڑوں سے بھی اوپر چلا جائے. تو خدا نے اس پہ، صوفی فرشتے اس کی بڑی تعریف کر رہے تھے، بھائی کیا بات ہے، اس کے جیسا کوئی گزرا نہیں. کتابیں بھی اس نے 200 لکھی ہوئی تھی. علم، فصاحت، کیا بات ہے اس کی. کروڑوں پروفیسر کا باپ بنا ہوا تھا وہ صوفی. جب وہ ساری تعریفیں کر چکے تو خدا نے ایک بات پوچھی اس صوفی کے متعلق فرشتوں سے. خدا نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ میری انسانیت سے اس کا سلوک کیسا تھا. اب یہاں پھونک نکل گئی فرشتوں کی، کیونکہ سلوک اچھا نہیں تھا. ناک اس کی اوپر کو آئی ہوئی تھی، کیا کہتے ہیں، مغرور. ہاں، یہاں پھونک نکلی اس کی. خدا نے کہا مجھے پھر اس کی فصاحت، علم، نیکی اور یہ سمندر بھر دیے کتابوں سے معرفت کے، اس کو اس کا صلہ دو اور یہاں سے چھٹی کراؤ اس کی. میں آپ کو صرف یہی بتا رہا ہوں کہ محبت میں صنم کبھی بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی. محبت میں صنم ایسا بھی ہوتا ہے جہاں تم آ نہیں سکتے، خدا کی ذات وہاں پہنچ جاتی ہے. محبت میں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نگاہیں خدا کو دیکھ سکتی ہیں. اگر دیکھ سکتی تو پھر نبی بھی دیکھ سکتے تھے.
خدا کہتا نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے، تم سمجھے ہی نہیں. جب محبت میں نگاہوں تک آتا ہوں تو پھر دیکھتے ہیں. سمجھ گئی بات؟ جھوٹ کہتے ہیں کہ نگاہیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی. جب ہماری محبت کے سنگم پر میں آتا ہوں نگاہوں تک تو پھر وہ دیکھتا ہے ساکی. ان کا قرآن پڑھا ہوا کھوتوں کی طرح قرآن کو اٹھا کے چل رہے ہیں. انہیں آج تک 1500 سال میں کسی نے یہ 2 فکرے نہیں سمجھائے، اور مسلمانی کا دعویٰ کر کر کے ان کی زبانیں سوکھ گئیں. قرآن کا ایک قول ہے وَإِذْ سَأَلَكَ رَبُّكَ وَإِذْ سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ وَإِذْ دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی. جب ساحل سوال کرے کہ میں کہاں پہ ہوں، پوچھے میرا پتہ، تو کہہ دینا میں اس کی شہ رگ اور اس کی سانسوں میں رچ بس گیا ہوں. کر کے تو دکھائیں. لے آؤ ان سارے مفتیوں کو کٹا کر کے، شیطانوں کو. ان کے اندر وہ محبت کی آگ میں جلے ہوتے تو پتہ ہوتا نا کچھ. میں سانسوں کے ہر تار میں چھپ رہا ہوں، میں دھڑکن کے ہر راگ میں بس رہا ہوں. میں سانسوں کے ہر تار میں چھپ رہا ہوں، چھپ رہا ہوں. واہ واہ. واہ. وہ مجھے ایک فرشتے نے کہا یہ جو پرانے گیت ہیں، یہ جو لوگ آئے تھے نوشاد، شکیل بدائیوں، یہ سب صوفی تھے، یہ سارے نغمے انہوں نے تیرے لیے گائے تھے. اچھا آپ کہیں گے بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں، آپ تو اب آئے ہیں. تو میں آپ کو اتنا بتا دوں جو جتنے بھی پہنچ چکے نا روح کی دنیا میں، وہ پرانے گانے انہوں نے کہا تھا ہمارے گانے 1000 سال لوگ سنیں گے. انہوں نے مجھے سجدہ کر کے کہا یہ سارے گیت آپ کے لیے تھے. ملاقات، ادھر گئے، ادھر پہنچے تو فوراً احساس ہونے لگا میری قدر و قیمت کا. ٹھیک ہے نا؟ سب اچھی دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ جو دل رکھتے تھے. اب دیکھیں نا ایک نغمہ ہے، آپ اس کو عورت پہ لگا ہی نہیں سکتے. میں سناتا ہوں. ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا، تیرے جلووں کی بات ہوتی. اب یہ گانا کیا عورت پہ لگتا ہے؟ تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے، تو جو چاہے تو رات ہوتی. اب یہ گانا چاہیں آپ کتنی دفعہ عورت پہ لگانے کی کوشش کریں، لگ ہی نہیں سکتا. تو وہ جو جتنے بھی تھے پرانے گیت، وہ مجھے بتاتے ہیں خود ہی. ان میں سے ایک جنہوں نے بہت گیت گائے، بنائے، لکھے، جس پہ طلعت محمود، مکیش اور ان لوگوں نے گائے، وہ کہتے ہیں کہ میں موسیقی سے خدا کی تلاش کرتا تھا. ہاں جی. تو چھوڑے وہ، میں صرف بات کر رہا ہوں، مضمون کہیں اور چلا جائے گا. اب ہم گانے والوں کی لسٹ لے کے بیٹھ گئے تو جواب یہ ہے کہ وَإِذْ سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِیب. اگر سائل سوال کر دے
کہ وہ کہاں ہے، تو کہ میں شہر کے قریب ہوں. لو جی، شہر کے قریب تو آپ کی محبت کرنے والی بھی نہیں ہوتی. تو کہتا کیا ہے، سن لیں ذرا. اجیب دعوت دائے، وہ جو ساحل مجھے تلاش کر رہا ہے اس سے کہہ کہ تو بھی میرے جیسا ہو پھر. یعنی کہ میں پاک ذات ہوں. تو کیونکہ یہ گدھے ہیں، انہیں اپنے قرآن کی سمجھ نہیں لگی، اس لیے لوگ ظالم بن گئے، انتہا پسند بن گئے، قاتل بلکہ خونی بن گئے ہیں، بلکہ نماز پڑھتے ہیں انہیں نفرتیں ہو جاتی ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ با یزید بسطامی نے کہا میں تجھ جیسا ہونا چاہتا ہوں. دیکھو کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے. یہ وہی دعویٰ ہے جو عیسیٰ نے کہا تھا، جس نے باپ کو دیکھنا اسے بیٹے کو دیکھے. یہ وہی دعویٰ ہے جو اس نے کہا تھا، منصور بن حلاج نے، انا الحق. لیکن دعوے کرنے سے مراد نہیں ہے کہ تو وہاں پہنچ بھی گیا ہے. میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، کہیں کوئی شخص دعویٰ کر دے اور آپ سمجھے کہ یہ پہنچ بھی گیا ہے، تو بایزید نے یہ کہا کہ میں تجھ سا ہونا چاہتا ہوں، اور بڑی دور نکل گیا. تو جب کعبے کا حج کرنے گیا تو دیکھا کہ کعبہ نظر آیا اور کچھ بھی نہیں. تو واپس آ کے اپنا ایران میں کہنے لگا ایسے اینٹیں گارے کا کعبہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں. میں اتنا بڑا سفر کیا گدھے پہ، گھوڑے وہ اونٹ پر بیٹھ کے. خیر کوئی بات نہیں، ابھی کاملیت نہیں ہوئی. ایسی کاملیت بھی لوگ چاہتے ہیں صوفی. تو خیر کوئی بات نہیں، 10 سالوں کے بعد اور گیا وہاں پہ. تو کیا دیکھتا ہے، کعبے کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کعبے کے اوپر نور بیٹھا ہوا ہے خدا کا. تو اپنے دل میں کہنے لگا اب آدھی کاملیت ہو گئی ہے، یعنی آدھا کامل میں ہو گیا ہوں. وہ گارے اور اینٹوں کا جو کعبہ ہے اس پہ خدا کا نور بیٹھا ہوا ہے. آدھا کامل ہو گیا ہوں، 50%. واپس آیا تو بوڑھا ہو گیا، تو 70 سال کی عمر ہو گئی، تو پھر گیا. اب جب پہنچا تو کعبہ نظر نہ آئے. اب کعبہ نظر نہ آئے، صرف خدا کا نور نظر آیا. تو کہنے لگا بھئی اب میں 100% کامل ہو گیا ہوں. اب جب یہ خیال آیا کہ اب 100% کامل ہو گیا ہوں، تو نور میں سے آواز آئی. وہ میں آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں اپنی زبان میں، پنجابی میں. خام خواہ دی گلا نہ کرے کر، سمجھے کہ نہیں، فضول بکواس نہیں کرنی. خدا کی ذات نے آواز دے کے کہا با یزید تو اپنی میں جو کچھ بھی سوچتا رہا تیری میں تھی. سمجھ گئے میری بات؟ 50%، 100%. پہلی دفعہ جب کعبہ نظر آیا اور کچھ بھی نہیں تھا تب بھی خیر تھی. پھر آدھا نور کعبے میں نظر آیا، آدھا ویسے مٹی کا، تب بھی خیر تھی. اب میں تجھے پورا دکھائی دے رہا ہوں، لیکن اب تو بیکار قسم کا بندہ بن گیا ہے. اب جو تم مجھے دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ میں کامل ہو گیا ہوں، یہ تو اپنی نگاہ سے دیکھ کے کہہ رہا ہے. بات سمجھ لگی آپ کو؟ یہ کیوں بھوک سی اٹھتی ہے دل زار سے، وہ چنگاریاں سی اٹھتی ہیں نا، اس کو چنگاریوں کو بھی ہٹاؤ، شرابوں کو بھی ہٹاؤ. تو اے با یزید، جب تو نے مجھے اپنی آنکھ سے دیکھ کر تول کے کہتا ہے کہ اب میں کامل ہو گیا ہوں، تو میں تو خدا کی ذات ایک ہوں.
تو نے تو کلمہ پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ میرے سوا کوئی ہے، تو نے تو اپنی ذات کو فنا ہی نہیں کیا. تو ہم دو ہیں، تو اپنی نگاہ سے مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہمارا گزارا کیسے ہوئے گا؟ بات کو سمجھے نا. ہمارا گزارا خدا کی ذات جب ملتی ہے تو ملے چاہے کروڑ دفعہ، ملے چاہے کروڑوں دفعہ، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تو کامل ہو گیا ہے. میں آپ کو یہ باریکی راز بھی بتا دوں تاکہ مسائل ذرا کھل جائیں اچھی طریقے سے. بندے کی ذات جب کامل ہوتی ہے، جب خدا کہے تو میرے جیسا ہو گیا ہے، تو اس زندگی کے اندر ایسے حال آئے کہ میرے دل سے آواز اٹھی کہ سب جنتوں پر جو خدا نے بنائی ان پہ میرا پیر ہے. یہاں ایک میں آپ کو دل کی باتیں بتا رہا ہوں، اسے ہم کہتے ہیں فناٹک. کیا کہتے ہیں؟ فناٹک. ہاں، انتہا پسند نبی. یہ اس دور میں یہ آتی ہیں باتیں. تو ایک ایسا دور آیا خدا کی محبت میں نے کہا جنتوں پہ میرا پاؤں ہے. یہ خدا نے سنا. یہ محبت میں ہوتا ہے، چاہے تو کروڑوں دفعہ خدا کو مل لے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تو کامل ہو گیا ہے، کیونکہ تو دیکھ اپنی آنکھ سے خدا کو رہا ہے. اور خدا کی ذات کہتی ہے کامل جب ہوگا جب تم میری نگاہ سے مجھ کو دیکھے گا. فرق بتا رہا ہوں آپ کو. تو میں سمجھا ساری جنتیں ہی میرے نیچے آ گئیں. خدا نے کہا. پھر ایک اور دور آیا. اچھا، یہ دور نبیوں پہ بھی آئے ہیں، ذرا میں بتا دوں آپ کو. یہ دور نبیوں پہ آئے تو محمد صاحب کہنے لگے میرے بعد کوئی نبی نہیں. دیکھا، یہ تیرا دور ہے، تیری محبت ہے، جس محبت کی آنکھوں سے تو کہہ رہا ہے یہ بات ہے. پھر عیسیٰ پہ بھی یہ دور آیا. وہ دور یہ آیا جس نے خدا کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھے. کتنی بڑی بات ہو رہی ہے. اچھا، یہ ساری انتہا پسند محبت ہے جو تیرے دائرے ہیں. کیا ہے؟ تیرے دائرے. تو نے اپنا پتھر مار کے جو دائرے بنائے ہیں معرفت الہی کے، یہ خدا کے دائرے نہیں ہیں. تو تیری معرفت الہی، تیری محبت کے جنون میں جو تو نے پتھر مارا، تو اس سے یہ جو دائرے نکلے ہیں، چاہے 100 دائرے بنے یا اس سے زیادہ، یہ تیری محبت کے دائرے ہیں. کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ خدا کی ذات ہے. اچھا، یہ میں نے اپنی کتاب لال کتاب میں بھی لکھی ہیں باتیں. پھر ایک دور آیا، میں نے کہا میری جیسی محبت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں ان کلے جہانوں میں. خدا نے اٹھا کے مجھے کندھوں پہ بٹھا دیا، اٹھا کے اپنے تخت پہ بٹھا دیا اور کہا تم مجھ سے بھی بڑا خدا. تو یہ خیال آیا تو میں نے اس وجد کے میں خدا کو بھی تڑی لگا دی. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب دائرے تیرے ہیں. میں نے کہا خدا وجد میں کوئی دکھا تو صحیح مجھ جیسا جہانوں میں. خدا خاموشی سے خدا کا نور گزر گیا. وہ اس قسم کے یہ تڑیاں لگانا، یہ بتانا کہ میں ہی میں ہوں، جیسے عیسیٰ نے کہا کوئی نہیں مل سکتا خدا سے صرف میرے ذریعے. یہ ساری تڑیاں ہیں. خدا جب اس نے یہ بات کہی، خدا خاموشی سے گزر گیا.
خدا نے ادھر سے سنی ادھر نکال دی. جب نبی نے محمد نے کہا میرے بعد نبی نہیں، تو یہ بھی انتہا پسندی کی اپنی دنیا تھی، گزر گیا. اب میں خدا کو کہہ رہا ہوں کوئی مجھ جیسا دکھا. اتنی محبت کا حال یہ ہوا. مقامات، یہ مقامات ہیں. تو خدا نے اٹھا کے مجھے کندھوں پہ بٹھا کے کہا تو مجھ سے بھی بڑا، مجھے سجدہ کر دیا. تو خدا نے ادھر سے سنی ادھر سے سن کے نکل گیا. پھر رفتہ رفتہ ہمیں پتہ لگا کہ ان کل جہانوں میں تو تجھ سے بھی بڑے ہیں. جب انہوں نے ایسے باتیں کی تو پھر انہوں نے بھی اپنے انجام دیکھے، اپنے آئینے میں اپنے چہرے دیکھے. تو پھر خدا نے کہا ذرا جنگل میں آ کے بیٹھنا، تو سمجھتا ہے کہ تو نے اتنے بڑی قربانیاں دے دی، وفا کی اور اپنا محبتوں کی. آنا نا بیٹھ. جب بیٹھا تو پھر ایسے ایسے آئے کہ میں اپنی جو تڑیاں لگائی تھی خدا کو میں شرمندہ ہو گیا. دیکھیں نا آپ ایک کھلاڑی ہیں، پہلوان ہیں، آپ سب چھوٹے چھوٹے پہلوانوں کو گرا دیں اور آپ سمجھیں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، پھر آپ کے کوئی مد مقابل آپ جیسا ہے جو آپ کی سانسیں اکھیڑ کے رکھے، اس دن پتہ لگے گا آپ کو کتنے بڑے پہلوان ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ پتہ لگے گا کہ کس سے واسطہ پڑا میرا. راہ پہ جانے تھے بھاگ پہ جانے. تو وہ 12 سال جو تھے، وہ جو سیکھا ہم نے 12 سال انتظار میں خدا کی. خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں 12 سال اکتوبر اور 5 بجے میں یہاں آ رہا ہوں، ذرا نہیں، کوئی نہیں، بس ادھر بیٹھ، پہلے تو کلندر تو بن، پھر بعد میں بات کریں گے. تو اسے کلندر بنا ہی نہیں. نان کمپلیکس ابھی تک تو ہے. اپنی نگاہوں سے تول تول کر تو بتا رہا ہے کہ تو کتنا بڑا ہے. کیا خیال ہے جی؟ تو کیا ہم اپنی نگاہوں سے نہیں بتاتے کہ ہمارے جو ماننے والے ہیں ہم نے خالی کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، وہ اپنی دنیا میں تول تول کے بتائے جا رہے ہیں. اور جو ترازو خدا کا ہے کبھی اس میں تو بیٹھ آ کے تاکہ وہاں پہ تل. تو جب اس میں تلے گا تو پھر تیرے سری وزن کا پتہ لگے گا کہ تو کتنا بوجھ یا کتنی محبت اٹھائی ہے تم نے. آپ نے بالٹی پوری بھری ہوئی ہے، بچہ ہلا بھی نہیں سکتا، بچے نے ایسے ہی پکڑی ہے، آپ نے پوری بالٹی آپ نے اٹھائی ہوئی ہے اور بچہ سمجھے کہ میں نے اٹھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو جب تو خدا کی ترازو میں تولا جائے گا تو پھر بات پڑے گی کہ تو جب اس کی آگ کے اندر تو اگر کلو سونا ہے تو پگھل کر کچھ گرام بن جائے گا. پھر پتہ لگے گا کہ 13 گرام ہے یا 14 یا 18 گرام ہے. تیری قدر و قیمت جو ہے وہ تجھے دکھائے گا. تو جب یہ دور گزرا جنگل میں تو کچھ جھٹکے سے لگے. اوہو، اب سمجھ لگا کہ محمد نے کس نشے میں یہ کہہ دیا کہ میرے بعد نبی نہیں آیا. یہ اس کا پتھر تھا جو پھینکا، اس سے جو دائرے بنے وہ سمجھا بس اب میں ہی میں ہوں. عیسیٰ نے جو کہا میرے بغیر خدا سے کوئی نہیں مل سکتا، تو وہ اس کا پتھر تھا. یہ سارے نبی اپنے پتھر پھینک پھینک کر جب دنیا میں پہنچے تو پتہ لگا کہ خدا کے کلو جہانوں کا پتھر جو ہے وہ جس دن پڑ گیا تو کوئی کائنات میں زندہ نہیں رہ سکتا. تو آپ نے جو پتھر مارا ہے پانی میں، وہ جتنا وزنی پتھر ہوگا اتنے دائرے بنتے جائیں گے. سمجھ گئے یاد؟ ہلکا پتھر ہوگا تو ہلکے دائرے، بڑا ہوگا تو بڑے محبت کے دائرے.
تو کوئی کتنے ہی دائرے بناتا چاہے یہ تیرا پتھر تھا، تیری معرفت الہی کا، تیری محبت کا، یہ خدا کا پتھر نہیں تھا۔ تو یہاں پر پہنچ کر خدا نے جو کہا با یزید بسطامی سے وہ یہ تھا کہ تو اپنی نگاہ سے مجھے دیکھتا ہے تو تو نے اپنی ذات کا تو انکار ہی نہیں کیا۔ تو دو مقامات ہیں، دو مقامات پہ سے آپ گزریں گے، ایک فنا، اپنی ہستی کو مٹا کر، کہ مٹا دے اپنی ہستی کو جو کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب تک آپ مٹی کے ٹنوں مٹی کے نیچے نہیں چلے جائیں گے، آپ گلزار کیسے ہوں گے؟ پھر میں نے دیکھا کہ میرے سے ہی بڑے بڑے پہلوان ہیں، ان سے تو میری ابھی کشتی ہوئی نہیں، اور مجھے لگا کہ اگر ان پہلوانوں سے کشتی ہوئی تو پتہ لگ جائے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے۔ پھر 12 سال جو ہے وہ سب نظارے دیکھے کہ تو 12 وہ جب مل گیا تو میں تو 12 سال بیٹھا، تو وہ جو نظارے دیکھے وہ یہ تھے کہ لوگ اپنی ایک جگہ سے نہیں ہلے، سرمست ساری جیون دے بیٹھے، اور پھر بھی نبی نہیں بن سکے۔ کمال نہیں ہوگی ویسے؟ یہ ذرا بات بڑی ہے، کلندر بن گئے لیکن نبی نہیں بن سکے۔ تو پھر اس جنگل میں بٹھا کر خدا نے مجھے بڑا کچھ دکھایا اور بتایا، تو یہ انتہا پسندی نا کہ میرے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ تو پھر 12 سال میں جب زبانیں لب سے یہ نکلی میرے بات کہ مجھ سے بھی بڑے ہوں گے، تو خدا نے کہا اب بات بنی ہے، مان گیا نا کہ تجھ سے بھی بڑے ہوں گے۔ تو خدا نے دیکھ لیا کہ اب یہ خود ڈھہ گیا ہے، اپنی کشتی میں خود ہی پچھاڑ ہو گیا ہے۔ پھر خدا نے کہا میں تجھے ذرا صبر کی دنیا نہ دکھاؤں، صبر کیا ہوتے ہیں۔ پھر صبر کی جو دنیا دکھائی تو خدا نے کہا تو کیا یہ 30-40 سال دے کے سمجھتا ہے تو نے اپنا صبر کے پہاڑوں کو طے کر لیا؟ جس چوٹی پر تو کھڑا ہے اوپر تو دیکھ سرا، اوپر دیکھا تو اتنے اتنے بڑے پہاڑ تھے کہ اپنی چوٹی ایسے لگی جیسے چیونٹی کی چوٹی ہوتی ہے۔ خدا نے پھر دکھایا اپنی ذات پہ صبر تو تو نے کیا، پھر اہل و عیال پہ صبر، پھر ارد گرد صبر، پھر دنیا پہ صبر، ابھی تو نے خدا پہ تو صبر ہی نہیں کیا۔ آئے ہائے۔ تو میں نے پوچھا تجھ پہ صبر کیا؟ تو خدا نے کہا پھر مجھ پہ صبر یہ ہے، ملوں نہ ملوں تیری محبت ویسی ہو۔ سمجھ گئے بات؟ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانے، میں نے چاہا تھا کہ یوں ہو جائے۔ دیکھا نا، پھر وہ اپنی محبت کی بات ہے، میں نے چاہا تھا کہ یوں ہو جائے۔ ابھی میری محبت پہ تو کہ ملوں یا نہ ملوں آس لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو مجھ پہ تو نے صبر ہی نہیں کیا۔ تو کیونکہ میری ذات پہ تیرا صبر نہیں ہے، کہیں ایک گلی کی ٹلی لگے اور تو یہ غصہ آ جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں، گلی ڈنڈا، گلی ڈنڈا، ہاں جی، وہ ایک گلی ڈنڈا لگا عیسیٰ کو تو ساری محبت دھری کی دھری رہ گئی۔ کیا کہنے لگا؟ تو بھی چھوڑ گیا مجھے۔ آیا کہ نہیں غصہ؟ میں آپ کو ذرا آئینہ دکھا رہا ہوں۔ کہنے لگا تو بھی مجھے چھوڑ کے، غصہ آ گیا
محمد صاحب کو ایک ٹلی لگی نا گلی کی تو کہنے لگے تیری مدد کب آئے گی ہیں؟ آج اگر یوں 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 ہو گیا، خدا کو کہہ رہا ہے بدر میں، اگر آج یہ مارے گئے تو پھر دنیا میں کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. لو اپنی گلی کا ٹلی لگی ہوئی ہے. تیرے اگر مر بھی گئے تو کیا خدا کی جان پہچان ختم ہو جائے گی؟ اپنی گلیوں کے ٹلے لگ رہے ہیں. تو گلی لگی ایک، خدا نے کہا کہ میری پر تو نے صبر ہی نہیں کیا. تو پوچھا خدا تجھ پہ صبر کیا ہے؟ خدا نے کہا ملوں یا نہ ملوں تو خاک بن جائے، لیکن تیری محبت ویسے ہی ہو جو پہلی تھی. مجھے پہلی سی محبت چاہیے. یہ نہیں کہ تیری محبت ہی بدل جائے کہ میں نہیں ملتا. وہ کہنے لگے جی آپ نے تو کہا تھا کہ رب کو ملائیں گے، وہ مجھ پہ آ گیا بڑھاپا، اور رب کب ملے گا؟ آپ مجھے تڑیاں لگانا شروع کر دیں. تو خدا کہتا ہے اس شخص نے مجھ پہ تو صبر ہی نہیں کیا. بھائی میں ملوں یا نہ ملوں، تو نے محبت کی تھی تو پھر اپنی محبت کو پہلی جیسی محبت لے کے آ. تو گلی کا ڈنڈا لگا ایک تھوڑا سا. عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، میں عیسیٰ ابن زکریا کہتا ہوں کیونکہ خدا نے کہا کہ وہ اس کا باپ وہ ہے. تو جو بیعت کر لیں ان کا تو پھر سوال ہی نہیں بنتا. وہ تو بیعت کر چکے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، اب انہیں ماننا پڑے گا. یہ سوال جب کیے جاتے جب ایمان نہیں لے کے آئے تھے. اس لیے میں کہتا ہوں کتابیں پہلے پڑھ لو، کیونکہ پڑھنے کے بعد ایمان لانے کے بعد کوئی سوال و جواب ہی نہیں رہتا ہے. اس کی تصدیق میں کر دیتا ہوں، ابھی تصدیق کر دیتا ہوں، قرآن سے ہی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذرا دماغ اور دل جو ہے وہ ذرا صحیح مقام پہ آ جائیں. خدا کہتا ہے، پہلے قرآن سے شروع کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادن یحبونہم کحب اللہ. جب تو نے میری محبت میں سخت قدم لے لیا ہے تو پھر کیا باتیں کرتا ہے مجھ سے، پھر کہیں کہ سوال کرتا ہے. تو خدا کہتا ہے اے محمد میں وہ لوگ دکھاؤں گا جن کی پہلی اور سب سے سخت محبت میرے لیے ہوگی. وہ کیسے ہوں گے؟ جنتیں ملے نہ ملے، چھپی رہیں، کوئی مرے کوئی ہلاک ہو، اپنے آپ ہلاک ہو کر مرنے تک پہنچ جائیں اور تب بھی کہیں کہ میری محبت تیرے لیے پہلی اور آخری محبت ہوگی. وہاں پہ پہنچ کر تو نے مجھ پہ صبر کیا. تو یہ سب ہمارے بھائیوں کے لیے جو ہمارے ماننے والے ہیں، ذرا سوچ کے کہ یہ ابھی تک تو ملا ہی دیکھے ہی نہیں، تو نے تو پھر خدا پہ صبر ہی نہیں کیا. تو ان سارے مقامات سے مجھے گزارا خدا نے جنگل کے اندر. اچھا ان مقامات سے جب گزار رہا تھا تو خدا کی ذات نے یہ نہیں کہا کہ باتیں کرو اور خوب باتیں سنایا کرو ایک دوسرے کو، ہیں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ. پھر اپنے ایسے امتحان دیے کہ کنگال ہی ہو گیا، میں سب گیا، محبتیں بھی گئی، سب کچھ جوڑ چڑھا کر نکل گیا. اور خدا دیکھ رہا ہے، دیکھتے آپ کیا کہتے ہیں، سمجھے گا؟ جب دیکھ لیا کہ ہر کشتی میں یہ پچھاڑ ہو گیا، اب اس کا منہ بند ہو گیا، اب یہ دوسرے نبیوں کی طرح نہیں کہتا کہ میرے بعد نبی نہیں. ہاں تو اس دوران میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جو میں آپ کو سناؤں گا. اس واقعے نے خدا کی محبت جو تھی وہ تڑپ گئی کہ اپنے سے بڑا دیکھ، اپنے سے بڑا. تو اس جنگل کے اندر ایک شخص آیا، وہ شراب میں دھت تھا.
دن کا وقت تھا. اب خدا دیکھ رہا ہے یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا نبی کہتا ہے, دیکھو تو یہ ہوتا کیا ہے. وہ شراب میں دودھ تھا, وہ آگے قریب بیٹھا, اس نے کہا تو یہاں کیا انتظار کرتا ہے؟ میں نے کہا مجھے خدا سے محبت ہے, میں اس کا انتظار کرتا ہوں. اس نے کہا تیری محبت کیا ہے, میری محبت تجھ سے بڑھ گئی ہے. تو میں نے کہا اچھا پھر تصدیق کر, بتا ذرا. تو اس نے 2-4 ایسی باتیں کی, مجھے ہلا کے ہی رکھ دیا. شراب میں دودھ ہے. تو جو اس نے باتیں کی وہ یہ تھی, میں نے پایا تھا لیکن پھر کھو دیا. پایا تھا, پا کر کھو دیا میں نے. آگ لگ جائے کہ سب کچھ پا کے کھو دیا. خود ہی لگا کے آگ تماشائی بن گئے. سمجھے کہ نہیں؟ وہ کیا ہے, کرتے رہے خزاں سے سودا بہار کا. خزاں آئی ہوئی ہے, سودا بہار کا ہو رہا ہے, یہ بھی تو مانگ ہے. کرتے رہے خزاں سے سودا بہار کا. وہ پتہ نہیں کیا ہے جو میری بدلا دیا تو ہاں بدلا دیا تو کیا دیا, ان کے پیار. ان کے پیار کا. آیا ہے, بدلہ دیا تو کیا دیا, ان کے پیار کا. او خدا کے پیار کی تو تجھے ابھی سمجھ نہیں لگی ہے کہ وہ بدلہ کیا دینا ہے. کہ خود ہی لگا کے آگ تماشائی بن گئے. اپنی دنیا میں فنا ہوئے, اپنی دنیا میں ہی صوفی ہوئے, اپنی دنیا میں ہی دیوانگے ہوئے, اپنی دنیا میں سوچ سوچ کر اپنے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو یہ اس طرح پہنچایا ہم نے اپنے آپ کو جیسے غبارے میں پھونک بھری ہوتی ہے. اچھا وہ اوپر اوپر جا رہا ہے کیونکہ اپنی اس میں آ کر وہ غبارے میں پھونک بھری ہوئی, تو اس کا ہوتا کیا ہے پھر آخر میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ اپنی پھونک بھری ہوئی ہے نا اس کے اندر. اپنی پھونک بھری ہے تو پھر وہ غبارہ اس کی قسمت میں ہے کہ اس کی پھونک نکلے. کیا خیال ہے جی آپ کا؟ یہ پرنسپل اور لا ہے. اپنی دنیا میں ہی اگر پہنچ کر خود ہی فیصلے کیے تو خدا کی ذات کا جب فیصلہ ہوگا تو پھر تیرا کیا ہوگا. جب تو اپنے ہی فیصلے کرتا رہا فنا اور بقا کے کہ میرے بعد یہ نہیں آ سکتا, میرے بغیر کوئی مل نہیں سکتا, یہ تیرے ہی فیصلے ہوتے رہے, تو خدا کا فیصلہ آیا. تو سونے کی وہ کیا کہتے ہیں, سونے کی ہتھوڑی, وہ ٹک ٹک کرتا ہے سنار, کیا خیال ہے؟ 100 سنار کی تھی. ہاں, ایک لوہار کی. لوہار کی پڑی تو تیری ہتھوڑی کا بھی نہیں پتہ لگے گا, ہتھوڑا. تو میں سمجھا آپ کو کیا رہا ہوں کہ اپنے آپ پر نگاہ رکھنے والے جو ہیں کہ نیک تمنائیں بھی لاتی ہیں اداسی, ان سارے فریبوں سیرابوں کو ہٹا دے. میں یہ کافر ہے, میں نیک ہوں, میں مسلمان ہوں, یہ میں روزہ رکھتا ہوں, میں نمازیں پڑھتا ہوں. اور بلے شاہ کہتے ہیں کہ تیرے متھے کس گئے تو یہ کچھ بھی نہیں ملا, نہ رب تیرت نہ رب مکے. تو یہ جو 12 سال تھے اس میں بڑا کچھ سیکھا. اس میں سیکھا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑی جنتوں میں جانے کے لیے, مختلف جنتوں میں جانے کے لیے بڑی سیڑھیاں ہیں. توکل, ایمان, شجاعت, سخاوت, عمل, نیکی, یہ سارے رستے ہیں جو آپ کو چھوٹی چھوٹی اچھی دنیا میں پہنچا دیں گی. تو جو منصور بن حالات چڑھ گئے نا کراس کے اس پہ سولی پر, اور جب سولی پہ جب چڑھے تو پہلے تو مارے گئے وہ کیا کہتے ہیں وہ برچھیاں, ادھر
تاکہ خون چھون نکلے اس کے, شاید اپنا ارادہ بدل دے. ٹھیک ہے, تو جب خون نکلا تو انہوں نے کہا یہ تو پھر بھی بات نہیں آتا. اچھا, انہوں نے کہا اب اس کو سولی پہ لٹکاؤ. تو جب وہ چڑھایا گیا غلاف اور سولی پہ سے کھینچنے لگے تو انہوں نے مذاق میں پوچھ لیا کہ اے منصور, آپ کچھ دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دکھائی دیتا؟ دیکھیں نا, آپ کو کھڑا کیا, آپ کے اس پہ کالا وہ کیا کہتے ہیں, وہ کالا غلاف, وہ کیا کہتے ہیں, غلاف سا چڑھایا اور سولی لگنے لگے, آپ کو کیا دکھائی دے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کچھ دکھائی دے گا آپ کو؟ اور سولی کا پھندا کھینچنے لگے, پہلے وہ ٹائٹ کرتا ہے, ذرا دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے, اور پھر جب کھینچنے لگا تو مذاق میں پوچھتے ہیں اے منصور اب کیا کہتا ہے, آپ کچھ دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دکھائی دیتا؟ تو بھئی اس میں سے کیا دکھائی دینا ہے؟ غلاف میں سے. اب منصور کی سنو, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے سامنے آسمانی نور آ کے کھڑا ہو گیا ہے. تو ذرا سنو تو صحیح, ادھر سولی کو ذرا کھینچ کر دیکھا جا رہا ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں, بندہ مرے گا کہ نہیں مرے گا. ادھر غلاف چڑھا دیا تو بھئی اندھیرے والوں کو کیا دکھائی دے گا؟ ادھر منصور کہتا ہے میں نے آسمانی نوروں کو خدا کے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں اور میں نے کہا انا الحق, یہ بتا دے تو میں اور منہ میں کوئی فرق ہے؟ بس یہ بتا دے. تو وہ پھندا کھینچنے سے پہلے وہ کہتا ہے خدا کی ذات نے کہا تو اور میں ایک ہیں. اپنے آپ کو ہی تولے جا رہے ہیں, یعنی کہ چھوٹی سی سوئی بھی نہیں لگی اور غبارے کی پھونک نکل گئی. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ چھوٹی سی سوئی لگے, غبارے کی پھونک نکل جائے اور خود سمجھے کہ میں تو بہت پہنچا ہوں, میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو یہاں پہنچ کے بھی دیکھا گیا, انہوں نے مذاق کیا. ادھر منصور کہتے ہیں خون ہوئے ہوئے, ادھر چھاتی پہ برچھیاں لگی اور اندھیروں میں وہ کیا ہے, مجھے نغمہ یاد آ گیا, رات اندھیری دور سویرا, برباد ہے دل میرا, آنا بھی چاہے آ نہ سکے, چاند بھی آج چھپا. دیکھو نا کہ اندھیروں کے اندر بڑی باتیں کہنے والی ہیں. آپ کو زندہ دفن کیا جائے, ٹھیک ہے نہیں, آپ کو لیکچر پہ نگاہ رکھیں اس وقت, ان کو کہیں لیکچر پہ نگاہ رکھیں. آپ کو قبر میں لٹایا جائے اور مٹی ڈالی جائے آپ پر, یہ عیسائیت کے واقعات بتا رہا ہوں, یہ میں زندہ دفنا دیا جائے اور اتنی مٹی ڈال دی جائے آپ نکل نہیں سکتے, اور اندر سے آواز آ رہی ہو کہ آج پہلی دفعہ تو میں نے خدا کو دیکھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ معرفت الہی, آج تو میں نے خدا کو دیکھا ہے. تو وہ جو تھے یہ اپنا سرمس, یہ صرف یہ کہتے تھے, بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. یہ اورنگزیب کا دور ہے, ان کے کروڑوں ماننے والے تھے. میں آج آپ کو ایسی بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر غور کر کے دیکھیں. یہ ناچتے کودتے تو ان کے ماننے والے بھی لاکھوں کودتے, تو کہتے کیا تھے, لا الہ کوئی نہیں. اچھا بھی اب اگر آپ کہیں کلمہ یوں کہیں, وہ کلمہ یہ ہے, میں بتاتا ہوں, لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں سوائے ایک خدا کی ذات کے. تو یہ کہتے اپنا سرمس کوئی نہیں. تو اورنگزیب نے ان کو بلایا, انہوں نے کہا تو پٹھا کلمہ پڑھ رہا ہے, آگے یہ بھی پڑھ, الا اللہ کوئی نہیں سوائے خدا کے, اور پھر اس سے آگے پڑھ محمد رسول اللہ, کہ وہ تمہارے نبی تھے ہمارے. اب اس کی بات سنو, وہ کیا کہتا ہے, ذرا بڑی غور طلب بات ہے. وہ کہتا ہے میں خدا کی محبت میں فنا ہو گیا ہوں, میں نے جنتیں چھان ماری, میں نے فرشتوں کو دیکھا,
میں نے جنوں کو دیکھا, میں نے بڑی بڑی مخلوقات کو دیکھا, لیکن خدا کو نہیں دیکھا, اس لیے میرے لیے لا الہ ہے ہی نہیں. وہ محبت میں فنا ہو گیا, جنون ہو گیا, لٹ گیا, برباد ہو گیا. جنتیں دیکھی, فرشتے دیکھے, سب کچھ دیکھے, لیکن جس کو میں دیکھنا چاہتا تھا وہ تو ہے ہی نہیں. تو میرے لیے کلمہ یہ ہے, لا الہ نہیں ہے, میرے لیے نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی اچھا, تو انہوں نے کہا باقی کلمے کی تو کیا بات کرتا ہے محمد رسول, وہ تو بعد میں بات ہوگی. تو انہوں نے کہا اچھا, اس کو جامعہ مسجد میں لے کے آؤ. 3 دن دیے, اور وہ بڑی سیڑھیاں تھیں, ٹاپ پر لے کے گئے, اور وہاں پہ کھڑا کر کے اس کی گردن مارنے لگے. تو کہنے لگے اچھا اب کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا اب بھی وہی کہتا ہوں کہ وہ نہیں ہے, جنتیں ہیں, موت کے بعد زندگی ہے, فرشتے ہیں, اور مخلوقات ہیں, خدا نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر اس کی گردن مارو. جب گردن ماری تو گردن لڑکنے لگی پوڑیوں پر جامع مسجد کی. جب وہ پوڑیوں پہ سے لڑک رہی تھی تو اس کا جو گردن تھی اس میں سے آواز آ رہی تھی, آج پہلی دفعہ دیکھا ہے الا اللہ, آج پہلی دفعہ دیکھا. تو آپ قسم کھا کے بتائیں آپ کی ابھی گردن ماری گئی؟ نہ بتا دیں آپ. نہیں. ابھی تو آپ کے امتحان ہی شروع ہوئے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو ہم نے اس سے بھی آگے کے امتحان دیکھے جنتوں میں. ابھی تو یہ تو ہے نا کوئی, یہ جو امتحان ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں. جنتوں میں حسن کے پرتو ہوں گے, وہ امتحان اور ہوں گے. ان جنتوں میں سے گزرتے ہوئے تجھے 2 سیکنڈ بھی جو خدا کے ہیں وہ تم نے کسی اور کو دے دیے, وہیں تیری پرواز رک جائے گی, وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا. آپ کی گردن تو ماری نہیں گئی ابھی. تو جب میں رات کو دعا کرتا ہوں تو میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں, لیکن ابھی تو پتہ نہیں کون کون سے امتحان ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی اور بڈھا کر کے مجھے دیکھیں کہ چلو اس کو جیل میں بھیجو, ہاں باقی جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی نکالو, اور بڈھا مرے جیل کے اندر آخری سانسوں میں, اور پھر پوچھا جائے اچھا اب بتا ابھی تیری گردن تو نہیں کٹی, ابھی تو نہیں ماری گئی تیری گردن, ان آخری سانسوں میں بتا اب کیا ہوگا. اس طریقے سے امتحان دیے جاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ایسے امتحان بھی آئیں گے جو مجھے دکھائے گئے تو میں تڑپ گیا. محبت ایک طرف تڑپ گئی, میں ایک طرف تڑپ گیا کہ پتہ نہیں کون کون سی ابھی دنیا امتحان کی اور آئیں گی. تو خدا کی ذات پر صبر اور چیز ہے. میں آپ کو چھوٹے چھوٹے امتحان بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا یاد کر لیں. چھوٹے چھوٹے امتحان اولاد پر, اپنی بیوی پر, اپنے مال متاع پر, یہ سب کچھ چھن جائیں. اسے کیا, وہ تو امتحان کی گنتی میں بھی نہیں آتے. بڑی عجیب سی بات ہے, گنتی میں بھی نہیں آتے. وہ جو گنتی شروع ہوتی ہے کہ شاباش, وہ یہ کہ سب کچھ لٹا کے بھی تو میرا ہو, سب کچھ لٹا کے بھی میرا رہے, اور میری محبت پہلے جیسی ہو. تو اس گنتی میں پہلی دفعہ صبر شروع ہوتا ہے خدا کے ساتھ. اور وہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ شاباش شاباش, اب تیرا صبر میرے ساتھ شروع ہوگا. تو جب میں یہ لیکچر دیتا ہوں تو اس سے مراد کیا ہوتی میری,
مراد یہ ہوتی ہے کہ ابھی ہم نے خدا کی قدر و قیمت کو نہیں جانا. تورات کو لے لیں, انجیل کو لے لیں, قرآن کو لے لیں, تینوں جگہ پر ایک ہی بات ہو رہی ہے, تینوں جگہ پر ایک ہی مضمون چل رہا ہے. قرآن کا کیونکہ آپ مسلمانوں میں سے ہیں, قرآن کے مضمون اور تورات انجیل کے مضمونوں میں, بھگوت گیتا کے مضمونوں میں, یہ جو جتنے مذہب ہیں ایک ہی بات ہو رہی ہے. قرآن کی بات بتا دیتے ہیں, وما قدر اللہ حق کا قدری. اے محمد, اے امت, اور یہی بات عیسیٰ کہہ رہے ہیں اپنی امت کو, بڑے بڑے نبی, تم نے خدا کی قدر و قیمت کو تو جانا ہی نہیں. کرے بات, خدا کی قدر و قیمت کو تو نے جانا ہی نہیں. اب میں جب 40 سال دے بیٹھا, پھر دور اور آیا 20 سال کا, 7 سال کا دور تھا, تو میں جنگل میں سے گزر رہا تھا, تو خدا کا نور سامنے آ کے کان میں ایک بات کہہ کے کیا, یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ تو کتنے پانی میں ہے. کان میں ایک بات کہی, کہا کہ اے مسیح الزماں, اب تجھے میری قدر و قیمت کی خبر لگی کہ نہیں لگی؟ اب تو نے میری قدر و قیمت کو جانا. اس کا صلہ یہ ہے کہ تجھ سے جو اب لوگ آئیں گے وہ میری قدر و قیمت کو بجانیں گے. تورات انجیل میں ایک ہی مضمون ہے کہ خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ روشن ہو جائے گی. اب تجھ سے یہ نور کی دنیا آئے گی, اب دنیا بدل جائے گی. اب ان کو قیامت کی بھی سمجھ نہیں لگی. یہ جو ہمارے مذہب والے ہیں سمجھتے ہیں سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. قیامت سے مراد برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی اور نیکی کا سورج طلوع ہوگا. تو میں آپ کو آج جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہوگی, اپنی طرف نگاہ کر کے, بلکہ یہ مذہب والے تو کیا, یہ تو اپنی طرف نگاہ بھی نہیں کرتے, یہ تو دنیا کے کیڑے ہیں. اسلام کو پکڑا ہوا ہے, انجیل کو پکڑا ہوا ہے, تورات کو پکڑا ہوا ہے کہ ہمارے نبی شفاعت کر کے ہمیں پہنچا دیں گے. اب جو حقیقت ہے وہ یہ, آگے آپ کو آپ کے نبی نہ ملے, آپ مرے نبی نہ ملے, وہ پتہ لگے جی یہاں تو کوئی نبی کھڑا ہی نہیں ہوا, پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ وہ نبی کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ ہم نے سوچا تھا کہ نبی آ کے شفاعت کریں گے ہماری, یہاں تو کوئی نبی کھڑا ہی نہیں ہوا, جو کھڑے ہوئے وہ فرشتے اور وہ ہمیں بچائے جا رہے ہیں دوزخ میں. تو فوراً ہی نبی کے خلاف بھی سوچ شروع ہو جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں. تو پھر وہاں جا کے پتہ لگے کہ نبی کے بھی حال دکھائے جائیں اور آپ دیکھیں گے اوہو, آپ کو وہاں لائیو خبریں ملیں, دیکھو جیسے ٹی وی میں ملتی ہیں. پھر وہ سارا نشہ عشقی کا نکل جائے گا, ساری عشقی نکل گئی. پھر وہاں ایک ہی بات آئے گی دماغ میں, شعور میں, دل میں, او ہو تو نے خدا کی قدر نہیں جانی. تو میں آپ کو کس طرح بلا رہا ہوں, اپنی طرف نہیں بلا رہا, میں آپ کو اس آگ کی طرف بلا رہا ہوں, وہ لگا کے میں آپ کو آپ سے آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ آگے آ جائیں تاکہ آپ کی زندگی سنور جائے. اچھا, بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو یورپین ہیں نہ مذہبی ہیں, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے, سب کچھ خالی کر کے پڑھتے ہیں اور انہیں فوراً مل جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے نا کہ جو ہم مذہبی ہیں ہمیں نہ ملے, ہمیں جلدی مل جائے. وہ ہوا یہ کہ ہم نے اور صنم آشناؤں کے اپنے اندر بسا لیا, تو ہمیں کیا خاک ملے گا؟ آپ نے وہ اقبال کا شعر سنا ہوا ہے نا, میں جو سرے بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا,
تیرا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو یہ جو ہمارے نئے ممبر ہیں، جب یہ میری آواز سن رہے ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، تو ایک طرف دھیان لگائیں، ایک طرف کہ یہ خدا کی جو بات کر رہا ہے اس کو سنتے سنتے خدا تک پہنچ جائے. مجھے بھی نکال دے بیچ میں سے. یہ کیا کہہ رہا ہے، اچھا یہ کہہ رہا ہے خدا، یہ کہہ رہا ہے وہ خدا کا سنتے سنتے میں بھی نکل جاؤں، کتاب بھی نکل جائے اور آپ خدا کے پاس پہنچ جائیں. تو وہ کیا کہتا ہے ذرا سنیں تو صحیح. رانجا رانجا کماندے میں آپی رانجن ہوئی، آئے ہائے رانجن رانجن آکھو مینوں تے ہن ہیر نہ آکھے کوئی. ٹھیک ہے نہیں. اچھا یہ جو ابھی ہمارے مرے ہیں نا، جن کے متعلق میں نے ابھی بولا تھا، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں چرچ میں میں نے وہ سنی آپ نے وہ تقریر، اس کا اردو میں ترجمہ کرا دیں. اچھا تو وہ اسپتال میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ موت ایک دم آ کیسے گئی. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ میں وہ آخری وقتوں میں پچھتا رہا تھا کہ جو آپ نے کہا تھا ایز اے نبی اور خدا کے متعلق کاش ایک زندگی اور ہوتی تو اسے پھر سنتا، بس اسی خیال میں میری موت آ گئی. مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ موت کب آئی مجھے. اچھا تو کہنے لگے مجھے احساس جب ہوا، جب فرشتے کہنے لگے اب تجھے تیری دنیا دکھاتے ہیں، تو نے رہنا کہاں پہ ہے، تو وہاں مجھے احساس ہوا مجھ پہ تو موت آ گئی ہے. تو اس کا بھی آپ ایسا کریں اطہر صاحب، وہ جو میں بولا ہوں وہاں پہ چرچ پہ میں نے 2 باتیں کی. کبھی یہ گرجا سیناگوگ جہاں پہ میں کھڑا ہوں، کبھی یہ یہودیوں کا تھا، پھر ان کا بھی نہیں رہا تو یہ عیسائیوں کا ہو گیا، اور میں نے کہا اب ان کا بھی نہیں رہے گا، اب یہ خدا کا ہو جائے گا. تو وہاں پولیس وہ اوپر بیٹھے سارے سن رہے تھے، انہیں پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ شخص جب بھی بات کرتا ہے ہمیں غصہ دلا دیتا ہے. تو وہ جو اوپر بیٹھ کے، ہاں جی، وہ اوپر بیٹھ کے پیانو اور سب سن رہے تھے وہ بھی، تو وہ کہہ رہے تھے دیکھو آج یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. پھر تو پہلے یہ گرجا مندر یہ سب ان کے تھے، آج بھی ان کے ہیں. اور میں وہاں پہ کھڑا ہو کے کہا خدا کی ذات نے کہا ہے اب یہ ان کے نہیں ہوں گے بلکہ یہ خدا کے ہو جائیں گے. اور میں نے کہا کہ یہ لکھ لو، ریکارڈنگ کر لو اس چیز کو کہ آج سے 80 سال کے بعد یہ چرچ، یہ سناگوگ، یہ سب چیزیں ان کے ماننے والے آ کے سنیں گے کہ خدا کا دل کیا کہہ رہا ہے. اور نئی صدی جو شروع ہوگی نہ وہ خدا کے دل کی ہوگی، وہ خدا کی محبت کی صدی ہوگی. تو اس کو ترجمہ کرا لیں. تو وہ بڑی اچھی میں بولا، اور میں پہلا شخص ہوں، اتنی آگ لگی ہوئی تھی کہ میں پہلا شخص ہوں. میں نے کہا آج عیسائیت کی دنیا دیکھ لے کہ عیسیٰ نے کہا تھا کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا سوائے بیٹے کے. اور میں نے کہا آج دیکھ لو، ٹھیک ہے، یہی کہا تھا نا کہ اس کو سوائے بیٹے کے کوئی. آج دیکھ لے کہ خدا کی تصویر زندہ خدا کی یہاں پہ لگی ہوئی ہے، اور زندہ خدا کا دل یہاں پہ کھڑا ہوا ہے. دیکھ لینا ہیں جی، تیرا ہی چرچ ہے، تیرے ہی چرچ کے اندر. مجھ سے یاد نہیں رہا، ورنہ میں نے ایوان صاحب کو کہنا تھا کہ وہ بھی آ جائیں. بہرحال مجھے ہاں جی کوئی بات میں نے دیکھا، لیکن میں قبر پہ دوسرے دن گیا ہوں، میں دیکھا، دعا کی جا کے میں نے قبر کی فوٹو لگائی میں نے. اچھا
जी اچھا آپ نے یہ خوزستان کا یہ جی جی فریڈم تھا نا بالکل ٹھیک ہے. ہاں، وہیں یہ جنازہ وہ 4 لوگ سوٹر بوٹر سے پہلے سوٹ والے لے کے جا رہے تھے. ہاں اس پہ پتھر بھی لگے گا کہ ہاں جی لگے گا، میں نے فوٹو یہ گروپ میں بھی لگائی ہوئی ہے. اچھا تو اس پہ لکھا جائے گا، اس کے یہ الفاظ لکھے جائیں گے جی کہ خان فیملی ہے. ہاں جی نہیں، اس پہ الفاظ لکھے جائیں گے کہ میں ساری خدا کا دل میرے پاس رہا لیکن میں پیاسا رہ گیا، جی جی نہر میرے قریب سے گزرتی رہی. نہیں بنے گا، اس کے پتھر پہ جو کچھ بنے گا وہ خدا کی تصویر بنے گی. اچھا یہ بات کہاں سے آئی؟ وہ مارین رات کو وہ کہتی میں 2 بجے اٹھی تو خدا نے کہا اب یہ جتنے میرے ماننے والے ہیں وہ جو پتھر ہوتا ہے نا اس پہ میری تصویر ہوگی. اچھا بڑی عجیب بات ہے، جب وہ مٹی پھینکنے سے پہلے خدا کی تصویر کو میں نے قبر کی طرف کیا. جی جی بالکل نظر آ رہی ہے. اچھا جب کیا تو وہ سانڈا جو سامنے تھا، میں تو خیر دیکھ ہی رہا تھا، کہنے لگا کہ آپ کے اور آپ کی جو بیوی ہے ان کے درمیان میں تیسرا شخص خدا کی ذات کھڑی ہوئی تھی. کبھی اس طرح بھی جنازے گئے. اور میں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ دیکھ تو نے کہا تھا مردوں کو مردے دفنانے دو. یہ جو دفنانے جاتے ہیں ایک مرا وہ بھی مردہ، جو دفنانے گئے وہ بھی مردہ، جسے بھی خدا کا دیدار نہیں ہوا وہ سارے مردے اندھے. تو میں نے کہا اے عیسیٰ ذرا نیچے نگاہ تو کر، چاہے اتنے لوگ نہیں بیٹھے لیکن سب زندہ ہیں، سب کو خدا دکھائی دیا. تو اچھا انہوں نے وہ پھر بعد میں میگزین میں بھی بتایا کہ یہ آیا ہوا تھا، اس نے پھر پاگل پن شروع کیا اپنا، اس کو دورہ پڑتا ہے، یہ باتیں کی. تو وہ میگزین بھی میں ادھر رکھ کے نا تو فوٹو کھنچواؤں گا. پھر دوسرے میگزین میں انہوں نے، اچھا یہ میگزین پورے یورپ میں جاتا ہے، تو پھر نیچے آرٹیکل بھی لکھے انہوں نے. تو میں اب کھنچوا کے تو میں اطہر صاحب آپ کو بھیج دوں گا انگلش میں. تو ہاں تو حضرت جعفر صادق کہتے ہیں آپ اکیلے رہ گئے، معاویہ نے سب کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور وہ جو کیا کہتے ہیں پتھروں سے پہلے مارتے تھے جب جنگ ہوتی تھی، پتھر منجمے کہتے ہیں، کعبے کو ہی گرا، ہاں جی کعبے کو ہی گرا دیا. تو آخر میں یہ امام جعفر رہ گئے. تو جب مرنے لگے تو کسی نے کہا ان سے اب تیرا خدا کہاں پہ ہے؟ یہ بات گئی، تو اکیلا رہ گیا، تو کہتا تھا یوں اور یوں اور یوں ہے. تو امام جعفر نے وہاں ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا آج دنیا پوری کی پوری یزید کی ہے اور میں اکیلا رہ گیا، ٹھیک ہے، لیکن آنے والی کھل میں میں سچا ہوں گا، یزید پہ لانتیں پڑیں گی. تو یہ مراد لے لینا کہ کسی کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں تو وہ حق پہ ہے، یہ غلط ہے. چاہے اکیلا ہی رہ جائے، وقت ثابت کرتا ہے. جیسے خدا کی ذات نے کہا اب یہ 80 سال نہیں گزریں گے تیری تعلیمات پوری دنیا میں پھیل جائیں گی اور نبی خود بخود بننے شروع ہو جائیں گے، خود بخود کتابیں پڑھیں گے، رات کو خدا مل گیا. آخری بات کر کے میں آپ کو، تاکہ جو یہ واقعہ ہونے والا ہے، جاپان میں میری تعلیمات پھیلنے لگی، 80 سال کا واقعہ ہی ہے، یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں. جاپان میں جب 80 سال کے بعد میری تعلیمات پھیلنے لگی تو جو بادشاہ ہے، ڈیموکریسی ہے لیکن برٹش کی طرح، جیسے کوئن ان کی ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں پرنس، اسی طرح ان کا بھی بادشاہ اور پھر ڈیموکریسی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو زیدینی ہیں یہ رات کو 2 بجے بڑی دعا کرتے ہیں، اس لیے
آئے دن نبی بنتا رہتا ہے یہ یہاں پہ. تو اس نے کہا رات کو ان پڑھنے پہ پابندی لگاؤ, ان کو رات کو کام کرایا کرو, دن میں کام نہ کریں. بڑا کچھ کیا, بات نہیں بنی. اور جاپان کے اندر جاپانیوں کو میری تعلیمات پڑھ پڑھ کے خدا ملتے رہے. یہ 80 سال میں ہوا یہ سارا واقعہ, 80 سال میں. تو وہ جو ان کا بادشاہ تھا, یعنی کہ جو جمہوریت تو ہے لیکن ان کے شہزادہ شہزادی ہیں جن کی جیسے کوئین کی برٹش ہے, تو اس نے بڑا زور لگایا کہ ان کو ختم کرو زیدینیوں کو. تو ایک رات اسے خیال آیا کہ میں ہی نا کتاب پڑھ لوں, یہ لال کتاب سن لوں, دیکھو تو ہے کیا اندر. جب سنی تو اسی رات اس کو خدا مل گیا. اب اسے خدا مل گیا تو وہ تو سارا دن ان کا خراب ہو گیا, وہ تو کچھ اور سوچ گئے. اب شہزادی کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت آپ یہ کیا کسی غم میں ہیں, سوچ میں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. دوسری رات کہا چلو تھوڑی سی اور پڑھ کے دیکھوں شاید. دوسری رات کیا پھر خدا آ گیا. تیسری رات کیا پھر خدا آ گیا. اب تو اس کے چھکے چھوٹ گئے. اچھا یہ کام کر کون رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں, میں تو دنیا سے کوچ کر گیا تھا. یہ کون کام کر رہا ہے بتائیں نا؟ خدا کی ذات کر رہی ہے. میں تو کہاں پتی کا شور ہوا. وہ پتی آسمان پہ لاتے اوپر کر کے سوتی ہے, تو کہا پتی یہ کیا کام؟ کہا اگر میں نے لاتے نیچے کی تو آسمان گر جائے گا. تو جب 3 دن ہو گئے تو پھر شہزادی نے کہا اگر آپ کو محبت ہے تو مجھے اندر کی بات بتائیں. انہوں نے کہا کیا بتاؤں, میں تو خلاف تھا ان زیدینیوں کے, یہ خدا ان کو ملتا جاتا ہے. میں نے بڑا کچھ کیا, ان پہ پابندیاں لگائی, کچھ نہیں ہوا مجھ سے. تو میں نے کہا ذرا میں بھی کتاب پڑھ کے دیکھ لوں ہے کیا اندر, کون سا جن ہے اس بوتل میں. تو میں نے ایم ہی خواہ غلطیاں نکالنے کے لیے میں نے کتاب پڑھی, وہ مجھے خدا مل گیا. پہلے تو میں نے کہا چلو ہو گیا, جھٹکا سا لگا مجھے. تو پھر میں نے کہا چلو تھوڑی سی اور پڑھ کے دیکھو. دوسری رات بھی تیسری رات بھی. اس نے کہا اچھا ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے. تو میرے تو چکے چھڑا دیے 3 دن سے خدا نے, اور مجھ پہ عجیب سا حال ہے, اور میں مر کے میرا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا شہزادے سے کہ ذرا وہ کتاب مجھے دے, ذرا میں بھی پڑھوں. اس نے انہوں نے کہا چلو تیرا تجربہ ہو گیا میں بھی پڑھوں. اس نے بھی سننی شروع کر دی. پہلی رات آئی اس کو بھی مل گیا. دوسری رات ہوئی اس کو پھر جھٹکا لگا, پھر آیا خدا. اب یہ کر کون رہا ہے؟ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی پڑ رہی ہے. اور میں تو مر گیا تھا, میں تو پڑا ہوا تھا قبر میں. جب 3 دن ہو گئے خدا ملتے تو بیوی کہنے لگی ایک رات کو اٹھ کے, اچھا وہ ساتھ ہی لیٹ گیا. اس نے کہا کہ تیرے سے واقعہ مجھے فوراً بتانا. وہ اٹھی, اس نے کہا میں نے ابھی خدا کو دیکھا ہے. تو وہ جو بادشاہ تھا اس کا دم ہی نکل گیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ 3 دن واقعے ہوئے. اب دونوں سوچ رہے ہیں. اچھا سوچتے کہا اب کیا فیصلہ کریں؟ اس نے کہا اب فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ایک خاندان کی تعلیمات جس کا محور خدا ہوگا, یہی سکون اور امن اور پیس لے کے آئے گی. ہم یہ لاگو کرتے ہیں اس کو جاپان پہ. تو کل جاپان بودھا کا تھا, آنے والے دنوں میں ہمارا ہوگا, اور ہمارا بھی نہیں ہوگا, خدا کا ہوگا. تو میں آدھا فکرہ بتاتا ہوں عیسیٰ کا اور آدھا بتاتا ہوں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ جب سولی پہ چڑھا کراس پہ تو کہا ایلی ایلی لما سبقتنا, میں اکیلا رہ گیا تو بھی چھوڑ گیا. تو اگلا جواب ہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. خدا نے کہا نہ تو اکیلا رہا, نہ میں تجھے چھوڑ کے گیا ہوں, میں تیرے ماننے والوں کو دنیا کے اوپر سب سے آگے رکھوں گا. آج بھی
2000 साल हो गए हैं, आज भी ईसाइयत सबसे पहला मजहब है इस दुनिया का। और इतना ऊपर रखूंगा कि फिर क़यामत आ जाएगी, यानी कि फिर मेरे दिन शुरू हो जाएंगी, बुराई की दुनिया ख़त्म होगी। करो ना बात, क़यामत तक। और मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये क़यामत से मुराद ये है कि बुराई की दुनिया ख़त्म होगी, नेकी का सूरज तलु होगा, जो वादे हमसे किए खुदा ने। तो फिर वो जापान जो कल बूता बूता करता था, फिर वो कहने लगा, ए खुदा के दिल, ए सच्चे वालिदैन, ए सच्चे वालिदैन, ए खुदा का दिल। देखा कैसे रुत बदल गई, देखा कैसे बदली रुत। और मैं कसम खा के कहता हूँ उसकी ज़ात की, ये जो आपका वापटा हाउस नहीं है जो पंजाब पार्लियामेंट है, ये सब गिरा दी गई। और इसके ऊपर जो है, जैसे कोलंबस नहीं देखते, वो क्या कहते हैं, कोलंबस का वो बनाया हुआ है अमेरिका में, लिबर्टी, यहाँ मेरा बना। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहा पागल। तो फिर इतना ही ऊंचा मेरा बना, रात को रोशनियाँ पड़ती थी और वो घूमता था मेरा मुजस्सम। खुदा से मत्था ना ला, उसके जो वादे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। ये बात कही थी, ए मोहम्मद तू क्या बात करता है, वो छुपी जन्नतें जो हम कह रहे हैं ईमान लाओ ईमान लाओ, वो आएगा तो हम ये जाहिर कर देंगे, छुपी जन्नतें। तो ये आज का लेक्चर था। हाँ जी वहीं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ी मालूमात है हमारे चट्टा साहब को। वहाँ जहाँ मैकलोर रोड है वहाँ से कोई 8 या 10 मिनट का पैदल रास्ता है। लक्ष्मी चौक जहाँ पे फिल्में बनती हैं, हाँ जी वो बिल्कुल ही नज़दीक है जहाँ पे ये मुजस्समा वापटा हाउस और ये पार्लियामेंट है। मैंने कहा ना कि पैदल चले आप आराम से तो 10 मिनट का रास्ता नहीं बनता, अगर मोटरसाइकिल से तो 2 मिनट का रास्ता नहीं बनता, 2 या 3 मिनट का। बस वो सैन में आते हैं, फिर रोड़ा ग्राउंड और फिर वो आ जाता है। तो आज का ये लेक्चर था, तो मैं ख़त्म करता हूँ। अगर कोई पूछना है तो पूछ लें। तो अगर चलता रहे या वैसे बंद करूँ तो पूछेंगे। कर लिया जी, क्योंकि इनका एक आपसे शेयर करना था हमारे अकरम साहब का, आपकी इजाजत से। इन्हें परसों रात को, अच्छा मैं फिर आपने फिर चलता रहने दें और जी चलते रहने दें। चलो। और हमारे अकरम साहब को ना जी 3 दिन पहले खुदा की ज़ात ने बहुत सारे जो पिछले दौर के आदम थे उन सबसे मुलाकात करवाई है और टेंट लगा के बैठे। आपको बता सकते हैं। हाँ जी, ऐसे बातों के लिए तो हम बैठे हुए हैं, तो आ जाएं तो फिर बताएं। आए हैं जी जी, जैसे वो कहते हैं हाँ जी रिकॉर्डिंग में जाएंगे छोटा सा। हाँ जी आप पर भी सलामती। छोटी सी इम्बस और रात को आदम दिखा रहा है कि कौन कौन से आदम थे। क्या बात है, सुनाए। मैं तो बहुत खुशी होगी मुझे। क्या देखा है, कैसे देखा है, बताएं। मैंने सिर्फ ये देखा है कि खाकी और पिंक, उसमें पिंक है निशाना, पिंक। अच्छा डिजाइन बना हुआ पिंक। अच्छा। और खाकी बड़े बड़े टेंट नहीं होते। हाँ जी वो नहर है, नहर के साथ बड़ी नहर है, उसके साथ लगे हुए। अच्छा। लेकिन मैं ये सिर्फ दूंगा, मेरी बात नहीं हुई, उन्होंने देखा है। अच्छा चलो ठीक है, सुनाए जैसे देखा है। और यानी कि आदम, ये मुझे पता चला कि आदम। आए हाय हाय आए हाय। तो कई आदमों की फोटो लगी हुई थी वो मुझे सब। तो कहते हैं जी कि मैं वहाँ पहुंचा हूँ तो मुझे उनको देखते ही मेरी रूह को पता चल गया था कि ये आदम है। वाह, कैसे मुझे नहीं पता।
लेकिन इस तरह के टेंट लगे हुए थे जैसे मेहमानों के, बड़े अच्छा, बड़े टेंट, बड़े बड़े वाह टेंट, वाह, अभी और उसमें पिंक कलर थे, और नहर चल रही थी साथ में जिसमें पानी बह रहा था। या सड़क और नहर ऐसा दिखा। अच्छा, तो उन सब ने इनकी तरफ ना यानी गर्दन मोड़ के देखा है देखा है, कि लेकिन ये कौन है। मुझे अभी तक वो धुंधला यानी कि नजर जरूर आया है, लेकिन अभी उनसे वो बात है, नहीं हुई। अभी भी मेरी जेहन में वही है। वाह वाह वाह। अच्छा, उन्होंने गर्दन मोड़ के देखा भी, और ये क्या कहा आपने अता साहब? उन्होंने देखा, देखा उनको पता था तो। तो मैं आज फिर ये बता दूं, अगर ये आखिरी दम तक, सांसों तक चले खुदा की मोहब्बत में, तो खुदा इनको, क्या बात है, इनसे बहुत बड़ा काम लेगा फिर, क्या बात है। बल्कि मैं यहाँ तक आज कह दूं, इनसे भी काम लेगा, और इनकी जो बच्ची होगी उसको भी खुदा अपना इतनी हम कलामी और नबी बनाएगा, उससे भी ऊपर ले जाएगा। बच्ची के बारे में बच्ची के बारे में सुन लो जी हुजूर। उनकी बेटी जब ये घर गए हैं अगले दिन, तो उनकी बेटी कहती है पापा, आई हैव स्टार्ट सीइंग विजन्स। ओए ओह, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। आए हाय, फर्स्ट टाइम मेरी जिंदगी में ये होगा। आए हाय हाय आए हाय। दस्तक ये दे रहे हैं, दरवाजा उसके लिए खोला जा रहा है कि हाँ कितनी जी। इनकी खुदा की रहमत है इनकी फैमिली पे। बल्कि मैं ये तो यहाँ तक दिखा दिया गया है, इस बच्ची का एक वक्त में आएगा कि यूरोप में मुजस्मा बनेगा, और उस वो मुजस्मा क्या था, मैंने देखा कि इसकी इल्म से और इसके नूर और इसकी तालीमात से ये इस पूरे यूरोप में घूम कर खुदा की तालीमात देती थी, दुनिया में घूम कर। देखे जी, हाँ, ईमान कोई लेके आए, दरवाज़ा किसी और के लिए खुल जाए। वाह जी, बहुत ही, अभी चंद दिन की बात है। हाँ जी, हाँ करें बयान, मैं सुन रहा हूँ। हुजूर ये फर्स्ट टाइम हुआ। हाँ जी, दो दो दफा गया, मैंने पहले दिन तो गौर नहीं किया, मैंने कहा पता नहीं कहती पापा मुझे ये रीजन मैं आपको बता नहीं सकती। ओए होए होए, बहुत प्यारे प्यारे रीजन मुझे आ रहे हैं, और बहुत कहते हैं अच्छे हैं या बुरे हैं, कहती बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे। समथिंग रॉन्ग ओए आल्सो भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे भी हैं। लो जी, एक आपकी बच्ची के मुतल्लिक मुझे दिखाया गया है। मैं देखता बहुत कुछ हूँ, मैं ज़रा खामोश हो जाता हूँ, क्योंकि अभी वक्त दरकार है, ठीक है, और खुदा की ज़ात ही इनको पूरा करेगी। तो मैं कहता हूँ अभी से बताऊँगा तो कहीं पीछे ही लग जाएंगे, हुजूर अभी तो कुछ हुआ नहीं। तो भाई नहीं हुआ तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, है जी, मर जाओ इंतज़ार करते करते। एक ये और एक इनकी बच्ची का भी देखा है, ये अता साहब की जो बड़ी बच्ची है। कहना कि मैंने आपके कॉलेज में ना एक दूसरा क्या कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, बताएं आप। जी सॉरी, वो हुजूर फरमाया कि आप बात मुकम्मल फरमाएं। उसके बाद उन्होंने आपकी शान में कुछ लिखा है, अच्छा वो पढ़ अच्छा, के सुनाना चाहते हैं जी। तो एक अकबर साहब की, मैंने आपको सुना। एक अकबर साहब की बच्ची का, और एक मैंने अतर साहब की बच्ची का सुना। यंग नस्ल में से ये सितारे तोड़ कर लेके आएंगे। आए हाय, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। तो इनकी तालीमात ये सुनेंगी, तालीमात, अगर मैं ज़िंदा हुआ या ना हुआ, लेकिन ये उन तालीमात पर अकबर साहब, अतर साहब, इनसे भी आगे निकल जाएगी, वो दौर और होगा। यही तो खुदा ने कहा, अभी तो मैं तुझे दिखाऊंगा अपने बेटा बेटी, अभी तो दिखाऊं, अभी तो तूने देखा ही नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, क्या आप बोले, मैं तो बोल चुका हूँ सारा, आप बोले। कोई बात नहीं, खुदा उससे भी बढ़ के नए अहल ले आएगा, समझेंगे नहीं। अभी तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, पता नहीं क्या क्या नेमतें खुदा ने आपके लिए रखी हुई हैं, कोई बात नहीं। तो खुदा आपको नया ख़ानदान दे देगा, नहीं है जी। अच्छा, तो और क्या अतर साहब क्या कह रहे हैं अपना अकबर?
اکبر صاحب حضور کو کچھ گنگنانا پلیز پلیز آپ کی وہ نظر میں سے میں نے سب سے شاعر کیا ہاں سنائے میں وہ بیٹھا ہے نا جی آپ کا سلام تو ہے فلک پہ اور میں ہوں زمین پہ. تو اس ہے میں میں نے اپنی طرف سے میرے دل میں آیا اور میں نے ایک شعر ایڈ کر دیا. اگر آپ واہ واہ آپ نہیں تو میں سنا دوں. ہاں 10 ایڈ کریں جی ہم اس محبت کے تو پیاسے ہیں ہم جو مرضی چاہے ایڈ کرتے جائیں میرے دل میں آ کے تو دل میں ہی رہنا. میرے دل میں آ کے تو دل میں ہی رہنا. تصور میں میری ہمیشہ ہی رہنا. تو ہے فلک پہ میں ہوں زمین پہ. تو ہے فلک پہ واہ میرے دل میں آ کے تو دل میں ہی رہنا. تصور میری ہمیشہ ہی رہنا. سامنے تو رہنا اگر موت آئے. تو ہے فلک پہ. یہ میرے دل میں ہے میں نے ایڈ کر دیا. واہ جی واہ کیا بات ہے جب بات دل سے گائی جائے تو کیا کہیں دور تک پہنچتی ہے پنکھ نہیں لیکن پھر پرواز کرتی ہے تو کیا بات ہے یہ حضور میں اس کی ایک بنا رہا ہوں پوری آپ کی نا مطلب کہ یہ جو آپ نے اچھا فرمایا ہے نا تو کیسا لگتا ہے تو اس کا میں پورا ایک پورا بنا کے تو پھر میں اس کی وہ کیا بات کیا بات ہے سناؤں گا. کیا بات ہے ایک سیکنڈ سے میں پانی لے لوں اچھا اچھا جی جی بہت بہت اچھا بہت کیا بات ہے بہت ہی مالک اس کی طرف دھن جو ہے وہ پھر میں ذرا سنیں میں ہوں فلک پہ تو ہے زمیں پہ ذرا کرنا خبر تو ہماری او مانو نہ مانو ان بکھیرو میرے کے میں آج بھی ہوں تمہارا انہوں نے میں ہوں زمین پہ ذرا کرنا خبر تو ہماری. اوئے اوئے تو ہے فلک پہ الجھوں گا نہ میں بتاتا ہوں جی ذرا گانے تو دیں خدا کی یاد میں ہوں فلک پہ نہیں الجھوں گا نہ میں جنتوں میں تیری کلیوں کی ایک خار بن کے او جیسے رہے ہو ویسے رہو گے دل میں میرے پیار بن کے ہو. کیا بات ہے اس میں سب کچھ ایڈ کر دیں آپ اپنے دل کی محبت پھر یہ آپ کے ہو جائیں گے ہم ہینڈز اپ ہو جائیں گے آپ کے ہو گئے. ہاں جی کیا بات ہے. اور آپ کا ایک میں ایک بات بتا دوں آپ کا جو کلام تھا نا جو بھیجا تھا
کیا بات ہے. جو پہلا کلام بھیجا تھا کیا ہے وہ؟ مجھے یاد نہیں آ رہا. میرے دل میں آ کے، میرے دل میں آ کے، دل سے نہ جانا، تصور میں میری ہمیشہ تو رہنا، میرے دل میں آ کے، تو دل سے نہ جانا، تصور میں میری ہمیشہ تو رہنا، سامنے تو رہنا، اگر جان جائے تو ہے پلک پہ. وہ جو پہلا آپ نے بھیجا تھا اکبر صاحب کا شعر عطا صاحب، وہ میں دیکھوں گا ہینڈی میں، وہ بھی بڑے عجیب تھے. وہ جو پہلے بھیجے تھے شعر سب سے پہلے، جی وہ ان کا وہ مجھے پھر بھیج دینا. وہ کیا تھے ان کو؟ جی میں پھر اچھا یہ کافی پڑھی تھی، ہاں نہیں کافی جو پڑھی تھی سب سے پہلے وہ آپ نے پڑھی تھی ان کی صوفی صاحب کی، باہو صاحب. نہیں اس سے پہلے ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی تو سب سے پہلے. کیا پوچھتے ہو تقدیر کے باروں سے، کچھ بھی نہ ملا ہم کو رنگین نظاروں سے، کیا حال پوچھتے ہو تقدیر کے باروں سے، کچھ بھی نہ ملا ہم کو رنگین نظاروں سے. ہاں جو دل کی زبان سمجھے وہ دل نہ ملا ہم کو، سو بار بغیر دیکھا ساحل نہ ملا ہم کو، ساحل نہ ملا ہم کو، پلٹی ہے صداقت کی ٹکرا کے کناروں سے، کچھ بھی نہ ملا ہم کو رنگین نظاروں سے. واہ جی واہ 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 واہ. چلو ٹھیک. بہت شکریہ. ہاں جی یہ کس کی کافی ہے؟ کیا نام ہے ان کا؟ یہ کس کے ہیں شعر؟ تو میری خود کی ہے، یہ ان کا اپنا کلام ہے. اپنا کلام. واہ واہ واہ. میرا خود ہی اچھا واہ 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 واہ. اچھا وہ کیا بات کر رہے تھے اپنا چھٹا صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں ابھی تو واپس آیا ہوں. آپ نے نہیں دیکھی وہ فوٹو وغیرہ وہ گروپ وہ ابھی آپ مجھے سونے دیں گے کہ نہیں یا میں چلتا ہی رہوں؟ ہاں تو وہ جی تو وہ جاتا ہوں اور پھر واپس آ جاتا ہوں. اب پھر جاؤں گا اس ہفتے، پھر شروع ہو جائے گا تو پھر واپس آ جاؤں گا، پھر شروع ہوگا، پھر واپس آؤں گا. تو اس طرح ہوتا ہے. تو اس طرح 6 مہینے چلیں گے. نہیں ان سے ملاقات ہو جائے تو اچھی بات ہے، کیونکہ وہ
کچھ وجوہات ہیں وہ بہتر ہے میں دعا کروں ان کے لیے. تو آپ کے لیے بھی دعا کروں گا. تو میں ان سے وقت لے لوں گا. وہ بینک میں چلے گئے تو وہ اور بات ہے, لیکن میں خود دعا کروں آپ کے لیے یہ دیں گے اور ان کے لیے بھی, کیونکہ پتہ نہیں کتنا وقت ہے ایوان صاحب اور ہمارے درمیان. تو اچھی بات ہے کہ یہ بار بار مجھے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, تو جی آپ ٹائم بنا لیں, جب بھی چاہیں گے میں آ جاؤں گا. میں بتا دوں گا. ہاں جی بتاؤں گا, میں ابھی بتاؤں گا. تو مجھے پھر اجازت دے دیں, یا کوئی اور بات کرنی ہے تو کر لیں, ورنہ کیونکہ ابھی ایک اور گروپ کو میں نے وقت دینا ہے, پھر وقفہ ہوگا, پھر وقت دینا ہے. تو یہ جتنا 6 مہینے کا چٹا صاحب جو ہے وہ میں جاتا ہوں 10 دن کے لیے, پھر واپس آ جاتا ہوں. تو اس کے بعد کچھ دن کتابوں کو دینے پڑتے ہیں اور گروپوں کو پھر جاؤں گا. اب میں پھر جاؤں گا, پھر کوئی واپس آ جاؤں گا. تو اس طرح یہ 6 مہینے چلیں گے. تو وہ بات وہ تو بتا دیا تھا میں نے کہ وہ دماغ سے آگے وہ دیکھا تھا نور وہ دماغ پہ کھڑا ہوا ہے. تو سوال جب ختم ہوں گے, سوال جب ختم ہوں گے جب محبت کی دنیا میں آئیں گے. تو ابھی تک وہاں نہیں پہنچی, بلکہ ابھی تک یہاں بھی اتنا بھی نہیں کیا کہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں تصویر کے لیے. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہاں تو میں نہیں کھڑا ہوں گا. پھر میں تو ان لوگوں کے لیے ہوں گا جو کہیں گے کہ جی ہم نے تو آپ سے خدا سے محبت کی, آپ کو مان لیا اور آپ کے لیے زندگی دینے کے. کون؟ آپ خود ہی پوچھ لیں, اور اشی صاحبہ سے بھی خود ہی پوچھ لیں, وہ بتائیں گی. چھپ چھپ کے پیار کیا تو ڈرنا کیا, چھپ چھپ کے آہیں بھرنا کیا. پیار کیا ہے, کوئی چوری تھوڑی کی ہے. تو ایسے وہ بات آ جاتی نا کہ ایمان اور چیز ہے, لیکن ایک گلی تو عشق دی گلی تو لنگتا ہے کوئی سامنے آ کے. یہ بات ہے. تو مجھے اجازت دے دیں, کیونکہ ابھی میں نے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد پھر بات شروع ہو جائے گی میری. بہت شکریہ. اور بہت اکبر صاحب اور یہ جو آ گئے ہیں, اور وہ میں نے سنی تھی جی, ابھی پھر سنتا ہوں وہ بٹ صاحب کی. ٹھیک ہے, وہ جو بھیجی آپ نے مجھے, میں سن. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. آپ کے لیے تو میں 24 گھنٹے دعا کرتا ہوں کہ آپ آ کے میرے ساتھ مل جائیں. جی ضرور. آج بھی شاید آپ ہیں, والدہ صاحبہ نے بھی دیکھا آپ کو, آپ گھر آئے ہیں. اچھا. اور دیکھا کہ جس کمرے میں خدا کی ذات آئی تھی وہ گولڈن ہو گیا. واہ واہ واہ. ان جگہوں پہ پھول بن گئے ہیں بڑے خوبصورت. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. تو یہ انہوں نے دیکھا, اور نیلے پانی بھی دیکھے. اوئے ہوئے ہوئے. اچھا, ایسے واقعات ان کو کہا کریں, مجھے بتا دیا کریں, بھیج دیا کریں. جی ضرور, میں کو کہوں گا. ہاں جی. تو آپ کے لیے میں نے یہ دیکھا کہ آپ جرمنی میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا, تو اسی کمرے میں آپ نے بڑے کمپیوٹر لگائے ہوئے تھے اور سیٹلائٹ کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ, اور آپ پوری دنیا کو پیغام دے رہے تھے. تو خدا آپ سے بہت کام لے گا, اپنا سورج صاحب. ہاں جی, بہت کام لے گا. خدا نے کہا کہ یہ جو نیا مشن ہے یہ اس کا پول ہوگا, پول. تو فرق یہ ہے کہ وہ جو عیسیٰ کا پول تھا وہ اندھا تھا, ہمارا پول جو ہے وہ نبی ہے, وہ خدا کو دیکھتے ہیں. بس یہ فرق ہے ہمارا, اتنا. تو خدا نے پتہ نہیں بہت کام لینا ہے آپ سے. حضور اگر مجھے کوئی رستہ مل گیا تو میں پہلے آپ حضور کو بلا لوں گا, تھوڑا سا صبر کریں. اچھا, تو کوشش تو اسی لیے کر رہا ہوں نا سب, کہ ایک ایسی فاؤنڈیشن آ جائے کہ جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ سیاسی پناہ لے لیں.
تو سیاسی پناہ تو آپ اب بھی لے سکتے ہیں میرے نام پر اگر یہاں تک پہنچ جائیں، لیکن یہاں تک پہنچنا شرط ہے. تو وہ جو بیوی ہے وہ گورنمنٹ ہے، وہ میرے نام پہ سیاسی پناہ لیں گے تو وہ پھر 4-5 سال کا عرصہ ٹھہر جائے گا آپ یہاں پر. تو یہ ابھی شروع ہو جائے یہ معاملہ، تھوڑا سا پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے پھر. جیسے احمدیت آ جاتی ہے تو احمدیت کے نام پہ وہ سیاسی پناہ لے لیتے ہیں، اسی طرح میرے نام پہ آپ سیاسی پناہ لے سکتے ہیں. تھوڑی سی دیر ہے، اندھیر نہیں ہے چٹھا صاحب. اچھا تو مجھے اجازت دے دیجیے. ٹھیک ہے، بہت 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 شکریہ. ہاں جی، خدا. اچھا جی ایوان صاحب، خدا خدا حافظ جی. اچھا جی خدا.